أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورہ بقرہ مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے. توحید، رسالت، صداقت، آخرت، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم. اور ابتدائی 5 آیات میں اوصاف مومنین ہے 5. 2 آیتوں میں ذم کافرین ہے اور 1 رکوع میں 10 نشانیاں اور 2 مثالیں ہیں منافقین کی. سورت کا موضوع ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اور اس موضوع کا تکرار سورت میں 4 جگہ ہے. ان میں سے پہلی جگہ جب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مفسرین کا اتفاق ہے تحت النقل والعقل کہ اعبدو سے مراد وحدو ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین کی تفسیر ہے. دوسری جگہ الہکم الہ واحد، اور تیسری جگہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور چوتھی جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت میں ابتدائی 100 آیات اللہ کی توحید کے بیان پر مشتمل ہے اور 7 مسائل ہیں، جیسے تہذیب الاخلاق ہے، اعادہ نعم ہے، ذکر نقم ہے، حکایات مادیہ ہے، امور مصلحہ ہے. آیت 101 سے 176 تک رسالت پر شبہات کا بیان ہے اور ان کے جوابات ہیں، اور 177 سے جہاد کا مسئلہ شروع ہے. مومن کے اوصاف 10، 5 اعتقادی، 5 عملی کا بیان ہے. ملک کی نظم و نسق چلانے کے لیے 4 قاعدے ذکر فرمائے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کتب علیکم القصاص، ظالم سے اور قاتل سے ظلم اور قتل کا بدلہ لینا ضروری ہے کہ امن قائم ہو سکے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، مال کی تقسیم قاعدہ شرعیہ سے ہو تاکہ لوگ لوٹ کسوٹ سے باز رہے. ہر شخص اپنے کمائی اور اپنے حصے پر صبر کرے. اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھو تاکہ تحمل مشقت کا آ جائے، ملک و ملت بیچنے والے پیدا نہ ہو جائے، ایمان فروشان پیدا نہ ہو جائے، افسران میں، سیاستدانوں میں، زعماء قوم میں تحمل شدائد ہو. اور چوتھا قاعدہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت خوری سخت منع ہے. کوئی شخص ناجائز طریقے سے پیسہ نہ کمائے. یہ 4 قاعدے ملک کی نظم و نسق کے لیے. اس کے بعد 18 فروعی احکام ہے، طلاق اور رضاعت ہے اور نکاح ہے اور قسم ہے اور ایلا ہے، سارے احکام چل رہے ہیں. جب یہ مسائل مکمل ہوئے اور اس پر کچھ واقعات متفرع کر دیے گئے تو تیسرا مسئلہ شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے انفاق ضروری ہے. جہاد صرف جان لڑانی نہیں ہے، اکثر مال کام کر دیتا ہے. یجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کبھی مال کی ضرورت جان سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے.
اور پھر تنظیم اور آداب کے مسائل الی آخر السورہ۔ سورت کے اندر تحدید ہے شاکین کے لیے، مریبین کے لیے، جو شک شبہ پیدا کرتے ہیں ان کو کہا قرآن جیسی وحی اور کتاب لے کے آؤ، اور پھر مانعین کو تنذیر کر لی اعدت للکافرین، اور مطیعین کو تبشیر فرمائی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر نعم اور نقم کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد پورا کرنا یہ نعمت ہے اور توڑ دینا نقمت ہے۔ حق تعالیٰ کے حکم سے رشتے ناطے جوڑنا، وصل، یہ نعمت ہے، اور قطع ما امر اللہ بیوصل یہ نقمت ہے۔ اصلاح فی الارض نعمت ہے، افساد فی الارض نقمت ہے۔ فلاح نعمت ہے اور خسارہ نقمت ہے۔ 4 قسم کے نعم و نقم ذکر کیے اور اس پر تفریحاً 4 نعمتیں بتائی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ہر چیز تمہارے کام میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تمہارے کام میں لگی۔ اور تیسری وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تمہارے اب اور جد امجد حضرت آدم کو روئے زمین کے نظم و نسق کے لیے اپنے احکام کا معتمد بنایا۔ چوتھی نعمت، ملائک کو کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کر لو، اسجدوا لآدم۔ یہ احسانات تفصیلی، پہلے نعم اجمالی اور ان کے ساتھ نقم، اور اس کے بعد تفصیلی نعمتیں 4 ذکر ہوئی۔ پہلی نعمت کنتم امواتا فاحیاکم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 2 قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، 3 فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کر لو، 4 اور اس پر پھر 4 نتائج متفرع۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، ملائک ملک کی جمع ہے، اور ملک، 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 تینوں اس کے مادے آئے ہیں اور تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ ملک سلطنت کو کہتے ہیں، ملک اختیار کو کہتے ہیں، اور ملک پاک مقدس مخلوق ہے جو نور کی چمک سے پیدا ہے، جن کو فارسی وغیرہ میں فرشتگان کہتے ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک ہی دفعہ میں پیدا ہوئے ہیں، نہ پہلے ان میں کوئی ہے نہ بعد میں کوئی ہے، سب اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ جسم نوری لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتناکحون ولا یتناسلون، عقائد کی کتابوں میں ایک نورانی مخلوق ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ جڑتے ہیں نہ جاڑتے ہیں، کچھ نہیں، جوڑ جاڑ سے پاک صاف۔ اور جنات کے بارے میں جسم ناری یاکلون ویشربون وینامون ویتناکحون ویتناسلون ویتشکلون باشکال مختلفہ، ملائک بھی ویتشکلون باشکال مختلفہ۔ کہتے ہیں کہ آگ جب جلتی ہے تو ایک اس میں سیاہ قسم کا ایک جلنے کا مادہ ہے، کوئی چیز جل جائے تو وہ سیاہ پڑ جاتی ہے، اس سیاہی سے جنات پیدا ہوئے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو آدم علیہ السلام سے بہت پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور اسی
آگ میں ایک حصہ ہے کارآمد، جس سے لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، پنکھے چل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے. اس کارآمد حصے، جس کو ہم چمک کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں، اس سے ملائک پیدا ہوئے. صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور، فرشتے خالص نور سے پیدا ہیں. ملائک میں 4 مقرب ہے اور 8 حاملان عرش ہے، اور ہر شخص کے کرامن کاتبین ہے. یوم الولاد سے لے کر یوم الوفات تک مختلف اوقات میں 400 سے لے کے 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، بدلتی ہے. ایک چھوٹے سے انسان کے لیے 4000 فورس استعمال ہو رہا ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک ملک جب ایک دفعہ استعمال ہوا، قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. جمال ضلعی نے لکھا ہے نیک لوگوں کے فرشتے وہ ان کی قبر کے آس پاس بیٹھ کر کے ان کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے ہیں. جمال ضلعی نظم الرایا کتاب الجنائز فتاوی شام میں بھی ہے. شاید اس لیے بزرگان دین کے قبور موارد رحمت ہیں. توحید و سنت کے عقیدے اور آداب کے ساتھ کوئی سنت زیارت کر لے تو زیارت القبور کفارت الذنوب، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کعبہ کے سیدھ میں آسمانوں میں ایک کعبہ ملائک ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے طواف شروع ہے، اور جن ملائک کو ایک دفعہ طواف کا موقع ملا قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں ملے گا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر رب ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ خلق پیدا ہو، ترمذی شریف میں ہے جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ وہ ظاہر ہو اور اس سے محبت ہو تو فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی. اللہ تو ازلی ابدی ہے. اللہ کا جب ارادہ ہوا کہ مجھ سے محبت کی جائے اور میں ظاہر ہو جاؤں تو اب تعالیٰ نے خلائق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا. اول ما خلق اللہ القلم، ابو داؤد ترمذی اصح فی الباب، سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا. اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جابر کے حوالے سے مصنف عبد الرزاق کی روایت مشہور ہے، نشر الطیب میں بھی اور خان صاحب بریلوی کی کتابوں میں بھی، لیکن روایت بے اصل ہے، سند نہ مل سکی. اس لیے عبد الحی لکھنوی الاثار المرفوع میں لکھتے ہیں صفحہ 147 الاحادیث التی رویت فی نور نبی کلها مکذوبہ، وہ حدیثیں جو پیغمبر کے نور کے بارے میں سب جھوٹی ہے، ایک بھی صحیح نہیں، ایک روایت بھی صحیح نہیں. اول ما خلق اللہ نوری انا نور من نور اللہ، اول ما خلق اللہ نور نبی کا ایک روایت بھی صحت کو نہیں پہنچ رہی. مکذوبات جعلی اور جال سازوں کا اسی سے کام چلتا ہے. اچھے عالم اور امت کی بہترین رہنمائی کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ احادیث صحیح اور سقیم پہچان لے، صحیح اور سقیم پہچان لے. اور اس موضوع پر بہترین کتابیں ہیں. ابن قیم نے لکھی ہے المنار المنیف فی معرفت الصحیح والضعیف، اجلونی نے لکھی ہے کشف الخفا، سیوطی نے لکھی ہے اللآلی المصنوع، اثنوی نے لکھی ہے تمیز الطیب من الخبیث،
علی القاری نے لکھی ہے موضوعات صغرا و کبرا. قاضی شوکانی نے لکھی ہے فوائد المجموعہ فی معرفت احادیث الضعیف والموضوع. اور فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر عبد الرؤوف مناوی کی. اور چھوٹا سا رسالہ جلال سیوطی کا ہے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ. وہ روایت ہے جو زبان پہ چڑھ گئی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل لا اصل له اطلب العلم ولو بالسین لا اصل له باطل. علماء جنت کے چودھری ہوں گے. تبلیغی اینڈ کمپنی 3 فرقوں سے جھوٹ کو تقویت ملی ہے. ایک پیران طریقت متصوفہ، وہ تو فدجال ابن دجالی. اور ناکارہ وائزین، بے علم بے مطالعہ قصاص وعاظ. اور زمانہ حال کے عوام تبلیغ. اور ان کا جو سب سے بڑا متکلم ہے وہ غیر محتاط ہے. کہتے جبریل دیر سے آیا تو پوچھا گیا کہ کیوں دیر کی؟ کا آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولیمہ تھا، بریانی اور قورمہ اور زردہ بٹ رہا تھا، شرم تم کو مگر نہیں آئی، یہاں ملنے آئے. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے سے تمہیں ثواب ملے گا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کس کے لیے؟ ہمارے ہاں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ طالب علم دور حدیث سے فارغ ہو کر کے وہ ممبر پر اور عوام کے سامنے درس میں ترمذی، بخاری، ابو داؤد، مشکات بیان نہیں کر سکتے. وہ مواعظ، ملفوظات، حکایات، کذبات، خرافات، لیانیات، حفوات، شیطانیات وہ بیان کرتا ہے. ایک روایت ان کے سلیقے کی نہیں. عالم ان کے درس میں بیٹھ نہیں سکتا. بھائی آپ نے دور حدیث کیا ہے، پورا سال گزارا ہے، صحاح ستہ آپ نے پڑھی ہے، کس دن کے لیے پڑھی تھی؟ عوام کی اتنی قسمت نہیں ہے کہ آپ بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کریں. آپ کی زبان پر بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد چڑھے رہنا چاہیے ہر وقت. مجال ہے کہ آپ نیچے اترتے کیا ہوئے آپ؟ اس لیے کہ آپ حلال خور نہیں ہیں. حرام خور آدمی میں غیرت نہیں ہوتی، حلال خور غیرتی ہوتا ہے. کہ مجھے استاذوں نے 1 سال پڑھایا، میں 1 سال ان کے سامنے دوزانو بیٹھا ہوں. آپ جب ممبر و محراب میں آئیں تھوڑا بیان کر لیں، قرآن کی ایک آیت پڑھے، اس مناسبت سے ایک صحیح حدیث پیش کر دیں. صحیح حدیث دین ہے. ضعاف اور موضوعات اور مکذوبات وہ بے دینی ہے. بے دینی نہ بیان کرے، دین پر اتر آئے. اللہ ہمارے اکابر و اسلاف انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بڑے محدث آئے ہیں. علی متقی صاحب کنز العمال، طاہر پٹنی صاحب مجمع البحار، زبیدی بلگرامی صاحب تاج العروس. یہ شاہ عبد الرحیم صاحب کے استادوں کے استاد ہیں. وہ ان کے استاد میں نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے. اور پھر شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کا خاندان، پھر دارالعلوم دیوبند. انہوں نے اہتمام جو سیاح سے تک کیا اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ ہمارے علماء کرام کی عادت صحیح حدیث بیان کرنا بن جائے. دور حدیث کے اساتذہ کو، طلباء کو پہلے سے چونکا دینا چاہیے کہ آپ کو یہ حدیث بیان کرنی ہے. بہرحال حق تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ خلائق پیدا ہو. ایک روایت اور بھی مشہور ہے، اول ما خلق اللہ العقل. حافظ نے بدء الخلق فتح الباری میں لکھا ہے یہ روایت اہل سنت کے ہاں بالاتفاق موضوع اور مکذوب ہے. البتہ روافض کے ہاں متواتر ہے. اہل الرفق بضد اہل السنہ، وہ بالکل مقابلے میں ہے.
قرآن منزل ہے، موحا ہے، تو ان کے نزدیک معاذ اللہ مجموع من الصحابہ، صحابہ عدول ہے، ثقات ہے، رجال ایمان و قرآن ہے، ان کے نزدیک ارتدوا بعد وفات النبی الا 7 أو 9۔ عائشہ صدیقہ ہے، عفیفہ ہے، معاذ اللہ ان کے ہاں متہمہ ہے۔ اہل الرفق بضد اہل سنہ۔ حق تعالی نے آسمان و زمین اور خلائق پیدا کرنے کے بعد 3 مخلوقات پیدا کی، اول ملائک، پھر جنات اور پھر انسان۔ انسانوں کا پہلا آدم علیہ السلام ہے۔ آدم لأنہ اخذ طینہ من ادم الارض، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گئی اور اس کو خمیرہ بنایا گیا اور اس سے آدم پیدا کیا گیا۔ اس لیے زمین کے مختلف حصوں پر قیامت سے پہلے پہلے انسان آباد ہوں گے۔ آدم، حق تعالیٰ نے حسن کے 100 حصے پیدا کیے، 99 آدم کو دیے اور 1 حصہ بقیہ کائنات میں بانٹا۔ اس ایک حصے کے 100 کیے، 99 یوسف کو دیے اور بقیہ یوسف خان شیربانو، آدم خان دورخانئی اور گل اندام اور شہزادہ بارام اور شہزادہ بارام بے وسط نے خبری گیا، گل اندام بے لگا گل گنڈری جی گیا۔ یہ سارے عشق معاش کے جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس ایک حصے میں چل رہا ہے، سارا کام گزارا ہو رہا ہے۔ اور یوسف کو 99 حصے دیے گئے، اور پھر وہ آدم والے 99 یوسف کے اور کل کائنات کے، یہ سب ملا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ کے چہرے اطہر اور جمال پر حجابات ڈالے گئے۔ یہ یزداد یومن فیوم، روز آپ کا حسن اہل جنت کی طرح نیا ہوتا تھا۔ حسن یوسف دمی سا ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، یوسف کا چہرہ دیکھ کر اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورت ہے، کاش کہ ہمارے پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیتی۔ لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید، تو انہوں نے یوسف کو دیکھا، فقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو دلوں کو چیر دیتی۔ آدم علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت آدم کا جب ساخت ہو رہا تھا، جسم بن رہا تھا، تمام ملائک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفے کا معنی تفسیر زاہدی سے لے کر شیخ سعدی اور زیب النساء اور شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے اور سارے خاندان نے نائب سے کیا ہے۔ نائب مراد ہے احکام، اوامر و نواہی نافذ کرنے والا۔ لیکن خلیفے کا اصل معنی یہ نہیں ہے نائب۔ خلف یخلف کے معنی ہے بعد میں آنے والا۔ جنات ملائک کے خلفاء ہے اور انسان پھر سب کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے معنی بعد میں آنے والا۔ اوصل خلیفۃ بعدی، میں خلیفے کو وصیت کرتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے۔ حضرت عمر شہادت کے وقت فرماتے بخاری میں۔
آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے. خلیفہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اوامر و نواہی بندوں پر نفاذ میں اللہ کا معتمد خاص. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اس وقت تو ایک ہی خلیفہ ہوگا، خلیفتن، احکام کا نفاذ کرنے والا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو خدا سے لے اور پھر خدا کی مرضی کے مطابق بندوں کو دے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اور جب وہ خدا سے لے نہ سکے یا خدا کے حکم و مرضی کے مطابق بندوں کو دے نہ سکے تو خلافت کا بئس ما خلفتمونی من بعدی، وہ صحیح خلیفہ نہیں ہوگا. یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بنانے والے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون. سفک یسفک معنی بہانا، دماء دم کی جمع خون. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ خلیفہ عدل کرنے والے کو کہتے ہیں. تو عدل تو تب ہوگا جب ظلم بھی ہو. وَنَزِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَنَزِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. متنبی کہتا ہے الاشیاء تعرف بأضدادها. خلیفے کے لفظ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ظالم بھی ان میں آئیں گے، مفسد بھی آئیں گے، مسفک بھی آئیں گے. اور یا یہ کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے دنگا فساد کیا ہے. اور یا یہ کہ آدم کا ساخت دیکھ کر یہ منہ ہے اس سے کھائے گا تو زیادہ کھانے کو چاہے گا، یہ آنکھیں ہیں ان سے دیکھے گا پتہ نہیں کیا کیا دیکھے گا، یہ اور سوراخیں ان سے بھی کام کیا جائے گا. تو ان مختلف ثقب جسم سے ملائک نے اندازہ لگایا کہ یہ تو اوپر نیچے جسم ہے، یہ ہموار جسم نہیں ہے، اس میں گڑبڑیش ہوگی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کیوں کہا؟ ابن جریر نے ایک روایت نقل کی ہے استشار اللہ ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کرنا چاہا. جن علماء کو تفسیر اور حدیث کا پورا علم نہیں ہے وہ اس پر متعجب رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر کو کہا وشاورہم فی الامر، پیغمبر کو مشورے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس وہی آ رہی ہے. مشورہ تو ایک نظام کا حصہ ہے. استاد شاگردوں سے مشورہ کرتا ہے، محتمم مدرسین سے مشورہ کرتا ہے، بادشاہ رعایا کے ذمہ داروں سے مشاورت کرتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشاورت سے معاملات میں حسن نظم آتا ہے. اور مشاورت میں جو شریک ہو جاتے ہیں ان کی دل بستگی ہوتی ہے، ان کی ہوش عقل سوچ رائے ان میں بڑھتی آتی ہے، ترقی آتی ہے. روایت اصح فی الباب ہے. اگرچہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کا ملائک کے سامنے آدم کی خلافت کا ذکر کرنا حضرت آدم کے مقام اور مرتبے کا اظہار تھا، مقام اور مرتبے کا اظہار تھا. جیسے انبیاء سابقین کے سامنے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور سب نے آپ کی تکریم و تعظیم تسلیم کی. انہوں نے کہا یہ تو فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں تیری.
اس میں دو اعتراضات کیے کہ اس میں دو عیب ہیں، افساد اور سفک و دم، اور اپنے 3 مقامات بیان کیے، تسبیح، تحمید، تقدیس۔ صلاحیتوں کا جب مقابلہ ہو تو آدمی مخالف میں عیوب نکالتا ہے اور اپنا مقام اور مرتبہ بلند بتاتا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، حق تعالیٰ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ وعلم آدم الاسماء كلها، سکھا دیے آدم کو نام سب کے سب، اسماء و صفات، اسماء المسمیات، اسماء و ضروریات العباد۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہی نام پیش کیے فرشتوں کو۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پس فرمایا بتا دو مجھے نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتے سمجھ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ قالوا، کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ بغیر حکمت کے کوئی کام کرے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ مخلوق اس پر حرف گیری کرے۔ سبحانک، تیرے لیے پاکی حمد و ستائش ہے، ہمارا مجال نہیں ہے کہ آپ کی قدرت اور کرشموں میں رکاوٹ بنے۔ سبحانک، اعتراف العبد بتقصیرہ واقرارہ لربہ بتعظیمہ، مفسرین لکھتے ہیں لفظ سبحانہ میں اپنی عاجزی، بے بسی اور اللہ کی عظمت اور شان کی کا بیان ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ دیکھو پھر جھک گیا، سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب کے لیے جو بلند ہے۔ پھر اور جھک گیا، سر زمین پہ رکھ گیا، سبحان ربی الاعلی، وہ بلند بالا ہے جو کبھی نیچے نہیں ہوگا۔ لفظ سبحانہ جس جگہ آیا اس میں بندوں کا اعتراف قصور ہے اور اللہ تعالی کے لیے اقرار عظمت اور بڑائی کا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ کہنے سے میزان کا ترازو آدھا بڑھ جائے گا۔ والحمد للہ تملأ او تملأان، صحیح مسلم۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں سمجھ دی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ اللہ، ملائک نے آدم پہ اعتراضات کیے کہ شاید یہ ان کاموں کا مرتکب ہوگا، اور اس کے مقابلے میں تسبیح، تحمید، تقدیس پیش کی اپنی۔ دو مسئلے مختلف ہیں، ایک عبادات کا مسئلہ ہے وہ ملائک نے پیش کیا، اور ایک انتظامات کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آدم کی تخلیق ہو رہی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا صوفی ہے، 1000 مرتبہ روز ذکر کرتا ہے، اتنے پارے پڑھتا ہے، رکعتیں پڑھتا ہے، نظم و نسق کچھ نہیں جانتا، کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں فالأعلم أحق بالامامہ، امامت کا منصب عالم کی شان کے لائق۔ عالم کی عبادات زیادہ نہیں ہوتی، عبادات طریقے سے ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی محلے کا نمازی آیا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا 4 رکعت سنت، تو اس محلے کا کوئی وڈیرا بھی آیا تھا، اس نے کہا واہ اتنا ہمارا جولاہا ہو کہ 4 رکعت پڑھتا ہے، تو اس نے کہا میں 100 رکعت کی نیت کرتا ہوں۔
اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بس 4 کے مقابلے میں 100 کا عدد پورا کر رہا تھا۔ عبادات میں اور عالم کے نظم و نسق میں حسن طریقہ اور سلیقہ وہ بہت ضروری ہے۔ آدمیت میں یہ شان ہے کہ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا رہنا سہنا بڑے طریقے سے ہو۔ اس لیے ہزاروں طلباء دینی مدرسے میں رہ سکتے ہیں نظم و نسق کی وجہ سے۔ یہاں سے مت گزرو، ایسا مت بیٹھو، ایسا مت بولو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں ہاتھ رکھو، یہ انتظام ہے سارا۔ اسی لیے تو آپ پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے اس میں من ایسے کو یفسد فیہا جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے خون۔ یہ فرشتوں نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، لیکن ترشح ہے، بات ایسی معلوم ہوتی ہے جس طرح کوئی کہے کہ اس کو بہت زیادہ غیب دانی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ناپسند کر دی، انہوں نے تسبیح تحمید تقدیس پیش کی، تو حق تعالیٰ نے کہا مجھے پتا ہے کہ آدم زمین کے کاموں کے لیے موزون ہے، تم نہیں ہو۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ زمین کا نظام صرف عبادات سے نہیں ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا کی تفسیر ابن عباس سے کی تھی لیوحدون۔ جس طرح اس کلمے میں توحید داخل ہے اس طرح تنظیم بھی داخل ہے۔ جتنی عبادات ہے ان میں نظم کا لحاظ ضروری ہے۔ فجر شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے، پڑھی کیسے جاتی ہے، کتنی رکعت، کم کیف عین سب موجود ہے۔ کم کیف عین، کمیت بھی کیفیت بھی عینیت بھی سب موجود ہے ان میں، تب جا کے عبادت بنتی ہے۔ اور جہاں ذرا سا سورج نکلنے لگا اور کوئی نفل پڑھنے لگے تو فسادت، صرف صحیح نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کم کیف عین میں سے کیف کے خلاف ہو گیا، کم کے خلاف ہو گیا۔ یہ وقت نماز کا نہیں ہے، یہ طریقہ نماز پڑھنے والوں کا نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ عبادات کی کثرت یہ تب مؤثر ہے جب حسن نظم ہو۔ اس لیے لوگ بزرگوں سے پوچھ کے وظیفے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ 100 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ کیپسول روز 1 لینا کافی ہے اور 3 دن تک لینا ہے، پھر لینا بھی نہیں ہے۔ آپ 8 دن تک لیں تو معدے میں زخم ہو جائے۔ ایک مسئلہ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انتظام کا اور عبادت کا جب تعارض ہو جائے تو اعتبار انتظام کا ہو۔ مثلا درس کا وقت ہو گیا، ایک طالب علم کا اشراق یا چاش باقی ہے تو وہ درس میں بیٹھے گا، اشراق کو چاش نہیں پڑے گا۔ وعظ اور درس کا وقت ہو گیا، ایک آدمی کی تسبیحات باقی ہے، رہنے دے انہیں۔ تفصیلی نوافل دعا تلاوت باقی ہے، رہنے دے انہیں۔ انتظام کا ساتھ دے آپ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی بچ گیا، آپ نے پی لیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق کو دے، لیکن اتفاق سے ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور حق اس کا بنتا تھا، قریب میں تھا، دائیں طرف تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا آپ اجازت دیتے ہیں میں ابو بکر کو دوں؟ اس نے کہا لا اسرن احد علی نفسی، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ فتلوا فی یدی، بخاری میں ہے، آپ نے غصے سے اس کے ہاتھ میں تھما، تو رکھ۔
غصے بھی ہو گئے، پوچھ بھی لیا، لیکن انتظام کو برباد نہیں کیا، اس کا احترام فرمایا۔ آپ کی خدمت میں دو بھائی پیش ہوئے، ایک زیادہ بول رہا تھا، وہ چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا کبر الکبر، جو بڑا ہے وہ کلام شروع کر دے، بڑے کو پہلے حق ہے کلام کرنے کا، یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ انتظام میں طالب علموں کو آگے بڑھنا چاہیے، مسجد سے مت گزرو، مسجد میں باتیں مت کرو، درس کے لیے وقت پر آؤ، خاموشی سے بیٹھے رہو، یہ انتظام کے مسائل ہیں۔ اس کے مقابلے میں تسبیح، تحمید، تقدیس مؤثر نہیں ہے۔ آدم کو روئے زمین کے نظم و ضبط سنبھالنے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ نظم اور ضبط جس جگہ موجود ہو وہاں زیادہ وظائف اور اوراد کی حاجت نہیں۔ سیاسی علماء اگر سیاست میں مخلص ہو اور مفاد پرستی نہ کرے اور بدعملی کا مظاہرہ نہ کرے تو ان کا مقام اور مرتبہ درس کے علماء سے زیادہ ہے، کیونکہ درس دینا بنے ہوئے لوگوں کو، مطیعین شاگردوں کو یہ آسان ہے، لیکن فاسق فاجروں کے درمیان میں کلمہ حق بلند کرنا یہ مشکل کام۔ اس لیے سیاسی مولویوں نے بھی کروٹ تبدیل کی، جناح کی تصویر ہو یا مفتی صاحب کی تصویر ہو، نہیں یہ ہو نہ وہ، یہ ایک نہیں کہتا کہ تصویر بنانا اور لٹکانا حرام نہ جائے۔ احیاء سنت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بھائی تو شرک کی مذمت بھی تو ایک دن کر لے، توحید کے لیے بھی کوئی وقت ہونا چاہیے۔ کسی بھی جماعت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت آپ نے قبائل عرب سے معاہدہ کیا ہے، بخاری نے باب قائم کیا ہے، ضرورت کے وقت آپ نے حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے مشرکوں سے معاہدہ کیا ہے، مگر اپنا پروگرام، اپنا نظم اور نسق وہ برقرار رکھا ہے، اس کو کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی حمد بھی اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حق تعالیٰ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم، ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم۔ علم تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی شان ہے، مخلوق اگر کچھ جان بھی لے تو آگے چل کر کے بڑی سرگردانی پریشانی پیش آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہ کہنا آدم علیہ السلام کے متعلق یا ان کے سچے جانشینوں کے متعلق تو صحیح نہیں تھا، فرد کامل کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے اسے رد کر لیا۔ لیکن آدم کی اولاد میں ایسے ظالم قاتل اور خون بہانے والے آنے والے تھے، شاید حضرات ملائکہ کی نظر چوک گئی تھی اور انہوں نے آدم کی جگہ ہمارے زمانے کے حکمران مفسدین کہیں سے ان کی حکومت کے یہ کرتوت ان کو نظر آ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے آدم اور بنی آدم اور ان کے کرتوت کو متشکل کر کے ملائک کو دکھایا ہو۔ اس میں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ یہودی اور عیسائی کو مسلمان کرتے، کل واپس ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو مسلمان ہی نہ کرے۔ آپ ایک آدمی کو قرآن یاد کراتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پھر حفظ کا لحاظ نہ کرے تو یاد ہی نہ کرائے۔ اس طرح اگر قبائح کا لحاظ ہو
تو محامد اور خوبیاں فوت ہو جائے گی۔ قاعدہ یہ ہے کہ محامد اور خوبیوں کا لحاظ ہو اور قبائح سے صرف نظر کر دیا۔ اور جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں تعطیلات میں طلباء کہاں کہاں سے آئیں گے اور طلباء کے عنوان سے کتنے خراب لوگ آ سکتے ہیں، تو وغیرہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی درس کی۔ مدرسوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، درسگاہیں بند، پھر بھی وہ علماء دیوبند۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ٹیڑے کو سیدھے کرنے کے لیے آیا ہے اور قرآن کے درس کے لیے ہمیں وقت اچھی مخلوق آتی ہے، یہ قربانی برے لوگ نہیں دے سکتے۔ ان کے درس سر سبز و شاداب اور ادارے باغ و بہار ہے، اللہ قیامت تک باغ و بہار رکھے۔ تو فرد کامل پر نظر ہو، فرد ناقص پر نظر مناسب نہیں۔ قاعدہ اصول کے مطابق ملائک سے بوجہ منتظم نہ ہونے کے، صرف عابد زاہد ہونے کے، فرد کامل اور فرد ناقص کا فرق نہیں کر سکے۔ ہمارے زمانے کے اور ہر دور کے وہ بادشاہان جنہوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے وہ ناقص رجال ہے، اور بات ہو رہی تھی خلیفے کی، اللہ تعالیٰ کے عبد خاص معتمد بندے کی، وہ کامل بندہ ہے، اعتبار کاملین کا ہے، نواقص کا نہیں۔ پھر بھی جب ملائک نے کہا کہ اس کے بجائے ہم چونکہ تسبیح تحمید تقدیس کرتے ہیں، یہ کام بھی ہمارا سپرد کر دیا جائے، تو اب تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے کہ زمین پہ کون رہ سکتا ہے، چنانچہ زمین پر بندوں کو پیش آنے والے واقعات، حالات، ضروریات اور ان کے نام، یہ توا ہے اس سے روٹی پکتی ہے، یہ پیالہ ہے اس سے شوربہ پیا جائے گا، یہ چمچہ ہے، یہ کڑچا ہے، یہ دیگچا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ دال ہے، یہ روٹی ہے، یہ چاول ہے، یہ پلاؤ ہے۔ فرشتوں نے کھانا نہیں پینا نہیں، وہ غریب سنتے گئے، بیٹھے رہے۔ جب تعالیٰ نے کہا بولو، انہوں نے کہا وہ تو کچھ یاد نہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو تو بھوک لگنے والی تھی، کھانے کی چیزیں سمجھ میں آئی، پیاس لگنے والی تھی، پانی پینے، مشروبات سب سمجھ آ گئے، بیمار ہونے والے تھے، بیماری کے نام، عوارض اور ان کے علاج معالجے سب یاد ہو گیا، بچے دینے والے تھے تو ولادت، حیض، نفاس کے مسائل سب یاد ہو گئے، لوگوں میں جھگڑے ہونے والے تھے، جدال جہاد کے مسائل یاد ہو گئے، صلح کی جانے والی تھی، صلح کے قواعد، ضوابط، آداب یاد ہو گئے۔ کیونکہ آدم کو ضرورت تھی۔ غریب طالب علم کیوں باذوق ہوتا ہے، اسے اپنے مستقبل بنانا ہوتا ہے، اور مالدار طالب علم وہ کہتے ہیں پڑھ کر کیا کروں گا، ان سے پیسے میرے پاس زیادہ ہے۔ یہاں ایک طالب علم تھا، بڑا اچھا پڑھتا تھا، پھر اچانک دیکھا غائب ہو گیا۔ ایک دن میں نے دیکھا، میں بھی اس گلی میں ٹہلنے نکلا تھا، وہ سائیکل پر آ رہا ہے، مجھے دیکھ کے راستہ بدلنا تھا، مگر میں نے کہا نہیں بدلو نہیں، سیدھا ہو۔ اب سائیکل سے اتر گیا، میں نے کہاں گئے تھے؟ ٹیوشن پڑھا ہے۔ یہ کیوں؟ میں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں تم نے چھوڑ دیا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ کہنے لگے جی پڑھ کر کے بہت اچھا استاد بن جاؤں گا۔ ایک استاد کا نام لیا، کہا اس زمانے میں اس کو 1800 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ کہا ان کو 1800 ملتی؟ میں نے کہا میں اب بھی 2000 لیتا ہوں اس بنگلے سے۔ میں نے کہا وہ 1800 18 لاکھ کے برابر ہے، کیونکہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اور تو دروازے پر گھنٹی بجا کے اندر سے بیگم صاحبہ کہتی ہے چلے جاؤ بچے سو رہے، آج وہ نانا کے گھر جا رہے، رہنے دو۔ میں نے کہا کتا کہیں کا، تو ہڈی چوسنے کے لیے گھروں کے دروازے کٹکھٹاتا ہے، پھر بھی اس میں عزت سمجھتا ہے۔ میں نے کہا وہ استاذ پڑھا کر کے وارث الانبیاء ہے، تم جو در بدر خاک برسر پھر رہے ہو، یہ ذلت تمہیں کس بد دعا کے نتیجے میں پڑی؟ تو دیکھو شیطان بے ایمان نے اس کو یہ اکسایا تھا کہ پڑھ کر کے کون سے میں ہرجین کما لوں گا، بہتر یہ ہے کہ 2-4 گھروں میں ٹیوشن پڑھا لو، خوب پیسے کماؤ۔ چنانچہ وہ شخص اب بھی ہے اور بہت تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بخیر بنائے۔ اس وقت تو تنبیہ مقصود تھی۔ تو طلباء طالب علمی کے ساتھ کسی چیز کو مقابلہ نہ کریں۔
اگر یہ ذہن بن گیا تو کبھی بھی خیر کے طلبگار نہیں رہ سکو گے، مسلمان نہیں رہ سکو گے. پھر آگے چاہ کر دیکھو گے کہ مسلمانوں کو کتنی تکالیف ہے، کتنی پریشانی ہے، لیکن غیر مسلم وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ. مدرسوں میں طلباء تکلیف سے پڑھتے ہیں. کوئی بہت اچھا بہترین انتظام کا مدرسہ ہو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ تو مجموعے کا رش اور بھیڑ کا ایک خاصہ ہے. آپ کے گھر 10 مہمانوں کی جگہ 20 آ جائے نا تو پھر دیکھ لو گھر والوں کا حال. یار ہم نے کھانا ٹھیک پکایا تھا لیکن اللہ کے فضل سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ مہمان بڑھ گئے، 20 ہو گئے. تو جہاں 1400 اور 1500 آدمی 3 ٹائم کھاتے پیتے ہو، یقیناً کبھی کوتاہی اس میں رہتی ہے، یقیناً اعتراف ہے. یہ تمام تکالیف اور مصائب سہ کر ایک طالب مقصود کو پہنچتا ہے، اور وہ مقصود پھر بہت بلند اور عظیم ہوتا ہے، بہت ہی کارآمد قسم کا ہوتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو میں بہت ہی کمزور اور غریب گھرانے سے آیا تھا اور شوق سے پڑھتا تھا. تو ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی طالب علم بتاؤ کہ جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو. یہ عجیب بات. تو میں نے پہلے ترجمہ پڑھا تھا استادوں سے، پھر صرف نحو و کتابیں پڑھی. ترجمہ میری خمیر و سرش میں شامل ہے. میں نے کہا یہ تو مدرسے والوں کا مسئلہ ہے. ایک ناظم صاحب تھے، ہم ان کے پاس لے گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی. کافی دیر بعد ناظم صاحب نے پھر مجھے بلایا اور مجھے کہا جانا نہیں پڑے گا، یہ یہی آپ کے پاس آئے گا مسجد میں، اور جب آپ کو فرصت ہو اس کو رکوع پڑھایا کریں. میں نے معذرت کی، میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں اور میری کتابیں بہت کمزور ہیں، ہاں مجھے تکلیف ہے، مجھے معاف فرمائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. 2 سال گزر گئے، وہ آدمی پھر آیا اور مجھ سے کہا اب تو آپ یہاں 3 سال ہو گئے، اب تو مجھے پڑھاؤ. استادوں سے پوچھا، اس کو پڑھانا شروع کیا. چند دن بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک کمپنی میں درخواست دی ہے، اس میں 200 درخواستیں دی گئی ہے اور صرف 2 سیٹیں ہیں، آپ دعا کریں میری آ جائے. میں نے دعا کی، وہ ویسے ہی قبولیت کی گھڑی تھی، میں بہانہ بن گیا، اس کا کام ہو گیا. وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کا پورا خاندان ملنے آیا. چلا گیا وہ باہر. اچانک ایک دن آیا، مجھے کہا آپ کو لینے آیا ہوں اور مجھے انہوں نے اجازت دی ہے اور اتنے 1000 روپے تنخواہ ہوگی، آپ بھی ساتھ چلے. میں نے اپنے ایک استاد سے مشاورت کی. اس استاد نے کچھ نہیں کہا، غصے کی وجہ سے بہت ناراض ہو گئے، بولے کچھ نہیں. البتہ جب درس دینے لگے تو درس کے دوران کہا کہ مشکل سے کوئی اچھا طالب علم ملتا ہے اور اس کے ساتھ پھر لوگ دنیا کے آ کے ملتے ہیں اور ان کو بگاڑتے ہیں، یہ بچانا بہت مشکل ہو گیا ان لوگوں کو. میں سمجھ گیا اور پورے درس کے دوران استاد نے میری طرف بالکل نہیں دیکھا، نظر بھی نہیں ڈالی. میں سمجھ گیا کہ حضرت کو سخت صدمہ پہنچا. درس ختم ہونے کے بعد جب وہ کمرے میں تشریف لے گئے تو میں پیچھے گیا. میں نے کہا حضرت آپ کا مشورہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، بس آپ ناراض ہیں، منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بات ختم ہو گئی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو اساتذہ کے مشورہ ماننے میں کتنی بڑی خیر تھی. دن بدن پھر عزت بڑھنے لگی اور مواقع ملنے لگے. اور دنیا کے کام کاج، کارخانے، فیکٹریاں، یہاں ایک طالب علم تھا، ایک بہت بڑے بزرگ کا پڑھ پوتا تھا وہ، ہم بھی اس کی طرف متوجہ. اچانک پتہ چل گیا وہ ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے. فمار بحد تجارت، عتیق کی تجارت تباہ و برباد ہے. وما کانوا مہتدین. ہاں سارا سال پڑھتا رہا، انجام خراب. شہر میں تعلیمی مواقع اچھے ہیں، علوم بھی ہے، اساتذہ بھی پابند ہوتے ہیں،
آسائشیں بھی اچھی ہے، لیکن یہ فتنے بہت ہے کہ مالداران سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر طالب علم غریب ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے استاذ العالم محدث العصر حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری مرحوم کا قانون تھا کہ کوئی طالب علم بھی شہر کے لوگوں سے میل ملاپ کرے اس کو نکالے، فوراً نکال لیتے، یہاں تک کہ حضرت کی طرف سے امامت، خطابت، اذان کسی چیز کی اجازت نہیں تھی۔ فرماتے تھے لوگوں سے تعلق ہو جائے گا، میرا طالب علم خراب ہو جائے گا۔ وہ واقعی استاذ تھے اپنے زمانے کے، اور صحیح فرمایا۔ ان کو اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ دیکھو یہ بہت سارے لوگ دنیا چھوڑ کر کے آئے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے سکتے ہیں، 50,000 60,000۔ اس زمانے میں کسی کی 12-14 جماعت تعلیم ہو، تھوڑا سا فن ہو، وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ختم کر کے علوم پڑھنے کے لیے، نبوت کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا قطار اور جماعت موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ انتظامی مسئلہ ہے کہ ناظم صاحب یا جامعہ کے اساتذہ یہ ان طلباء پر گرفت رکھے جو باہر تعلقات رکھے، کیونکہ سبق سے محروم ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ فرشتوں نے ایک ہی بات جانتے تھے کہ بس ہم تسبیح بہت کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور خدا تیری پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انتظام کون چلائے گا؟ صبح سے اگر ہم تلاوت شروع کر لیں تو 10 بجے تک 10 پارے ہو جائیں گے۔ صبح فجر سے لے کر ظہر تک میں نے ایک قرآن ختم کیا ہے اللہ کے فضل سے، ایک دن میں ایک قرآن مکمل ختم۔ ایک زمانہ تو صحت تھی اور خوب زور و شور تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیماری کیا ہوتی ہے اور تھکاوٹ کیا چیز۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ اور 7 پارے قرآن مجید کے 7 پارے ایک مہینے میں نے یاد کیے، اور پھر سنائے بھی ہے نماز میں ساتھیوں کو۔ ایسا قوی حافظہ تھا اور کوئی اور اس میں رکھنا تھا ہی نہیں سر سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اگر صبح سے تلاوت شروع کر لیں تو 8 بجے تک تو 4 5 6 پارے پڑھ لیں گے، 15-20 منٹ میں حافظ اور اچھا پڑھنے والا پارا پڑھتا ہے۔ لیکن دیکھو ہم 8-10 پر بیٹھ گئے اور 9-10 ہو گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا اور 2-3 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ انتظام کا مسئلہ ہے، درس انتظامی مسئلہ ہے۔ تلاوت مقصود نہیں ہے، قرآن خوانی نہیں ہو رہی ہے، قرآن دانی ہو رہی ہے۔ انتظام میں وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، انتظام میں تو نظم چلانا پڑتا ہے۔ آدمیت کا تقاضا ہے کہ بہترین نظم و نسق والا ہو۔ بال رکھے ہیں، سر پہ ٹوپی، اوپر صافہ، زلف رکھے ہوئے ہیں اور گھومتا پھرتا ہے جیسے زلفاں والی ہو، اور زلف اس کے سنت ہے، اور سر پر ٹوپی رکھنا یا ٹوپی پر صافہ باندھنا وہ سنت نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اور یہ بڑے بڑے زلف کے اندر ایک شعبہ جنون کا ہے، ہر بڑے بڑے زلف والا اگر سیدھا نہیں ہوا تو دیوانہ ہو جائے گا۔ بال اندازے سے لما جمہ وفرا، 2 وہ ہے اور 1 وفرا ہے۔ اور پھر بال کی خدمت بہت ضروری ہے، اتنی بھی نہیں کہ مسجد آتے وقت کنگھی ہو رہی ہے اور مسجد میں کھڑا ہے اور کنگھی اٹھا کے بالوں میں لگایا ہوا ہے۔ این ہم زینت زنان باشد، مرد را کی رخائے زینت بس، مرد کے لیے مردانگی بہت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یار ارمان دنوی جی نے کئی ہو شرم ہو لے، بالکل ایسے لڑکے پیدا ہو گئے کہ لڑکیوں کو بھی شرم آ جائے گی۔ جن کو پوار پیدا ہے، عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے، اور زنانہ مردانہ ہے۔ مرد کے سیدھے سادے کپڑے
سنت بال سر ڈکا ہوا صافہ ہو تو بہت اچھا. یہ نہیں ہے کہ سرگے تورے تورے اور ان کے گوری گوری، جب بھی دیکھو تو یہ اپنے خد و خال میں لگا ہوا ہے. رنگ زیبا و جامع دیبا سندلود رنگ بوئی حوث، یہ سب بیکار بات ہے. اس سے بڑا کام نہیں کر سکو گے. یہ انتظام کے خلاف ہے، یہ زنانہ پن ہے. جس جگہ آپ بیٹھے ہو صاف ستھرا رہو، کپڑے صاف ستھرے رکھو، تیپائی وقت پر رکھو، وقت پر اٹھاؤ. آپ کا قرآن مجید آپ کے پاس ہو. میں نے اعلان کیا ہے کہ جن طلباء کو قرآن مجید مل چکا ہے، سب کو مل چکا ہے، وہ اپنے قرآن میں تلاوت کریں. آپ کے لیے ابھی سے آپ اتنے زیادہ بڑے جسم والے ہو گئے، کمرے سے قرآن مجید نہیں لا سکتے، یہاں بیٹھے رہتے. مجھے دیکھتے کہ یہ منع کرے گا. میں منع نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن آپ کو دیا گیا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، حصہ بن جائے. بالکل انتظام کے بارے میں جتنی تنبیہ ہمارے ہاں ہے شاید روئے زمین پر کہیں اور کہیں بھی نہیں. دسترخوان پر مہمانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس برتن میں روٹی رکھو، اس میں سالن لو اور اس میں ہڈیاں ڈالو، اور دسترخوان پر ہڈیوں کا ڈھیر نہ لگاؤ. اتنا ڈالو جتنا کھا سکو. آپ کا تبرک ہم نہیں کھائیں گے. یہ انتظامی مسائل ہے، طریقے سے بیان ہو سکتے. اپنے شاگرد کو خطاب کر لو، خادم کو کر لو، مہمان سن لے. نرم لہجہ، شیرین لہجہ، کیونکہ مہمان اصل روٹی نہیں کھاتا بلکہ میزبان کے اخلاص سے اس کا تعلق ہوتا ہے. آنے جانے والوں پر اپنا مسلک واضح رکھے کہ آپ کے مسلک اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں محتاط رہے. ہمارے دسترخوان پر ہمارے بزرگوں کے خلاف بات برداشت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ہمارے مسلک کے خلاف ایک حرف نہیں سنا جائے. یہ کوئی سیاسی دسترخوان نہیں ہے. یہاں خالص مخلص حنفیت دیوبندیت کتاب و سنت کے عین مطابق بہترین مصداق. خدا کا شکر و کرا. جتنے مسائل بیان ہوتے ہیں ان سب پر آپ سے باز پرس ہوگی. اگر ان مسائل میں آپ ہمارے معاون اور دوست ہیں تو آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور پورا ادارہ خدمت میں لگا رہے گا. اور اگر یہ پسند نہیں ہے تو ناز براکن کی طلبگار تو خیر نالا کہ خیر نل جا، دونوں گیٹ کھلے پڑے. خیر نالا اور خیر نال جا. آدم علیہ السلام کو روئے زمین کے انتظام کے لیے پیدا کیا، اور انتظام کو درست طریقے سے چلانے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. بہترین منتظم خلیفہ. اللہ اکبر و کبیرہ. اصل انسان وہی ہے جس میں انتظام ہو. یہ انتظام ہے کہ آپ نے شلوار نیچے پہنی ہے اور قمیص اوپر ہے. اگر قمیص نیچے باندھ لیا آپ نے اور شلوار میں ہاتھ ڈال لیے تو یہ بدنظمی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوپی جیب میں ڈالنے والے کون لوگ ہیں. ٹوپی جیب میں ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جو جوتا سر پہ رکھنے والے ہیں. ایک آدمی جوتا سر پہ رکھا ہوا تھا، کہا پہنتے کیوں نہیں؟ کہا پھٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا. پیر خیر ہے پھٹ جائے لیکن جوتا نہ پھٹ. جو لگانو مور بڑا وی تیل شتے وی آؤ خود خی بجتے مویخی. جولاؤ کی ماں مر گئی تھی. کسی نے پوچھا تیل نہیں ہے کہ دیے میں ڈالے اندھیرا ہے؟ انہوں نے کہا تیل تو ہے لیکن برے دنوں کے لیے رکھے. تو انہوں نے کہا تمہاری ماں مری پڑی ہے، اس سے برا دن اور کیا ہوگا. جو لگانو مور بڑا اور تیل نہ سو کا زمگا خی بجتے. انتظامی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. تھوڑا علم اچھے انتظام کے ساتھ مبارک ہوگا، اور بڑا علم اور انتظام نہیں ہے تو نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ اولاد کو ہوگا، نہ شاگردوں کو ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ کیسے فرمائے کہ آدم کو سارے نام سکھا دیے؟ نہیں، آدم نے سیکھ لیے. نتیجے کا بیان ہے. آپ یہاں لکھیں گے بیان النتیجہ المقتبسہ
من تعلیم الاسماء آدم، آدم کو جو اسماء تعلیم کیے گئے تو انہوں نے سیکھ لیے، تو فرمایا سکھا دیے آدم کو نام سارے کے سارے، ثم عرضهم پھر پیش کیے وہ نام علی الملائکہ فرشتوں کو، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر اللہ نے فرمایا اب بتاؤ نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا فرشتوں نے کہا سبحانکا تیری ذات پاک ہے، معافی مانگی، معافی مانگنے میں بہت بڑی خیر ہے۔ امام شافعی فرماتے جب معافی مانگے تو بڑے سے بڑے جرم معاف کرتے رہو، کوشش کرو کہ معاف کرو۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، تیری ذات پاک ہے کہ تیرے افعال پر کوئی اعتراض کرے۔ لا علم لنا ہمیں علم ہی نہیں، الا ما علمتنا مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے ہیں اور حکمتوں والے۔ چابیاں کون بجا رہا ہے؟ ٹنگ 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 ہو رہی ہے، یہ انتظام دکھا رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آدم کو فضیلت تو دے دی گئی، لیکن یہ علم کی وجہ سے ہے۔ جمہور کا خیال یہ ہے، امام الاسر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ علم مع التواضع، علم مع التواضع، آدم کا صرف علم نہیں ہے، تواضع بہت زیادہ ہے۔ قال یا آدم، حق تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، جب بتا دیے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، قال اللہ نے فرمایا لم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں نظر نہ آنے والی چیزوں کو آسمان و زمین میں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہتے ظاہر تو انہوں نے یہ کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور پوشیدہ یہ بات تھی کہ اگر زمین پہ ایسا کوئی کام ہونے والا ہے تو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ ہوائیں چلانے کے لیے فرشتے ہیں، روح نکالنے کے لیے فرشتے ہیں، تولید کرانے کے لیے فرشتے ہیں، ہر کام کے لیے فرشتے ہیں، تو یہ کون سا کام ہے کہ جس کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے؟ آدم علیہ السلام کو آنا چاہیے۔ اللہ، انی اعلم غیب السماوات والارض، علم الغیب ما لم یوحى به، جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ علم الغیب علم مختصۃ بہ، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ثلاثۃ من تکلم بواحدۃ منہن، ام المومنین بخاری و مسلم میں کہتی ہے، تین باتیں ہیں ان میں سے ایک بھی کسی نے کہی، فقد اعظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ گڑا۔ من قال ان محمدا رأى ربہ، جو کہے حضرت نے اللہ کو دیکھا ہے، جھوٹا ہے۔ ومن قال ان محمدا خان فی النبوہ، پوری بات نہیں پہنچائی، جھوٹ بول رہا ہے۔ ومن قال ان محمدا یعلم ما فی غد، اور جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں۔ اور وہ چھوٹی بیبیاں جو حضرت کے گھر میں پڑھ رہی تھی، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ایسا پیغمبر آئے ہیں جو کل کے حالات جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دعی ھذا، رہنے دو، وقولی ما کنت تقولین، بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی۔ چھوٹی بچی سے جس سے طبلہ اور نغمے سننا برداشت تھا، لیکن غیب کے عقیدے کے خلاف برداشت نہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے شرائع کا اس پر اتفاق ہے کہ علم غیب تفصیل کے ساتھ
عطائی اور ذاتی کی تقسیم چور دروازہ ہے، کلی اور جزی کی تقسیم لایانی اور فضول بات ہے۔ یہ کون سا علم ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ، علم ہو تو پھر پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے کو، کسی نبی ولی کو حیّن میتن غیب کا علم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر تو وحی کا عالم ہے، جب تک ایک چیز اللہ کے ہاں ہوتی وہ غیب کہلاتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ آدم سے عیسیٰ اور یحییٰ تک خبریں غیب کی ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ تو جو علم خدا کے ہاں ہے وہ غیب کا ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض، اور وہی علم جب پیغمبر کے پاس آئے تو وہی ہے، ولی کے پاس آئے تو الہام ہے، زرولی کے پاس آئے تو دورہ تفسیر ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب ہیں لیکن آپ کو وحی ہو رہی ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، سب کو ایک سمجھنا یہ زندگیوں کا کام ہے۔ علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، علم غیب تو کہتے اس کو جو اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ ہو۔ علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کی میدانم ازوبا ورمدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ بہر نہر نصب الرایا فتح القدیر ہندیہ بزازیہ قاضی خلاصہ تمام معتبرات فتح القدیر فتح الباری عمدۃ القاری شروع تفسیر سب میں موجود ہے۔ جس نے اللہ کے سوا کسی نبی یا ولی کو غیب دان کہا کفرا، اس نے کفر کر لیا۔ کفر کفرا، فقہا کی وہ جماعت جو حد درجے محتاط ہے، کسی کی بات کی 100 تعویلات ہو رہی ہے، 99 کفر کی، ایک اسلام کی، وہ کہتے ہیں مسلمان کر دو اسے، 99 کفر والی تعویلات دفع کرو۔ وہ محتاط جماعت جو کہے کہ نبی یا ولی غیب دان ہے، کفرا کفرا کفرا، فوراً کفرا۔ میں اپنے مقام پر جلد اور صفحے لکھواؤں گا، چونکہ حضرت الشیخ امام اہل سنہ قائد اہل حق فخر دیوبند مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان شفاہم اللہ و شفاء عاجلہ، حضرت صاحب نے اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا لکھی ہے، کتاب نہیں انسائکلوپیڈیا، اس کا نام ہے ازالۃ الریب عن مسئلۃ علم الغیب۔ بہت تفصیلی کتاب ہے، بہت تفصیلی۔ کوئی شخص اس کتاب کو سمجھ لے، اس سے بڑا مناظر اس مسئلے پر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، غیب کا علم وحی کے منافی ہے اور وحی کا علم غیب کے منافی ہے۔ ابن عابدین نے کتاب لکھی ہے، رسائل میں ہے، اس کا نام ہے سل الحسام الہندی الی نصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی۔ سل الحسام الہندی الی نصرت شیخنا مولانا خالد النقشبندی، اس کتاب میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، نبی اور ولی کا نہیں ہو سکتا، اور علم الوحی نبی کا ہے، خدا کا نہیں ہو سکتا۔ تو خود نبی کو غیب دان کہنا حقیقت میں وحی اور نبوت کا انکار ہے۔ ٹھگی ٹکوری کے لیے نبی کا معنی کیا غیب کی خبریں بتانے والے، ٹھگی ٹکوری کے لیے، لیکن یہ معنی عیسائیوں سے لیا گیا ہے۔ بطرس بستانی نے لکھا ہے محیط المحیط میں۔ اچھا جی، حق تعالیٰ نے کہا کہ اے ملائک، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ غیب دان آسمان و زمین کا صرف میں ہوں،
اور مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک وما کنتم تکتمون، اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا، جب ملائک جواب نہ دے سکے اور حضرت آدم نے جواب دے دیا تو حضرت آدم کامیاب قرار دے دیے گئے۔ تو یہ قانون ہے کہ کامیاب کا احترام کیا جائے۔ اس وقت یہ طریقہ طے ہوا کہ تمام خلائق کو کہا گیا جن کی سرفراز مخلوق ملائک تھی کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو۔ یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، لے آدم الا آدم، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر اس بدعتی بے ایمان نے نہیں کیا۔ یہ غیر مقلد، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کرنے لگا، وکان من الکافرین، اور تھا یہ علم خدا میں کافروں میں سے، وکان بمعنی سوارا، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ 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 نے ملائک کو کہا سجدہ کرو، سب ملائک سجدے میں چلے گئے۔ سر اٹھا کے دیکھا یہ ہری پگڑی باندھا ہوا کڑا ہے، تو وہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے ہر رکعت میں 2 سجدے تجویز ہوئے، 2 سجدے۔ یہ کھڑا رہا اور یہ کھڑا رہے گا، کھڑے رہیے کھڑے رہیے، پڑھو سلام، کھڑے رہیے کھڑے رہیے۔ یہ وہیں سے جو کھڑا ہوا ہے ابھی تک کھڑے کھڑے چل رہا ہے۔ میلاد میں کھڑے ہو جاؤ، سلام میں کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے کھڑے وہیں سے لیا ہے، ابلیس سے لیا ہے۔ اور ان نیک لوگوں پر تہمتیں لگانا اور ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا اور بزرگوں سے حسد کرنا، یہ سب ابلیس کا کام ہے۔ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو حضرت آدم کا، بس انہوں نے سجدہ کیا، خدا کا حکم مل گیا نا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ملائک میں سے نہیں تھا، جماعت میں موجود تھا اس وقت، اور حکم موجود خلائق کو تھا۔ سورۃ اعراف میں ہے اذ امرتک، میں نے آپ کو حکم دیا تھا سجدے کا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، بلکہ ابلیس نے کہا کہ آپ کا حکم خلاف حکمت ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابا ابا یا ابا، اباء الآباء للأخ الصبا۔ ایک رسالہ لکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی بات کہاں تک ماننی ہے اور کہاں کہاں نہیں ماننا ہے۔ مولانا صباح حسن مرحوم جب پڑھنے لگے تو ان کے والدین ناراض ہو گئے تھے، تو مشکل پیش آئی۔ اس وقت میں نے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا، اس کا نام رکھا تھا اباء الآباء للأخ الصبا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یعنی آبا اور امہات کی بعض باتوں کا انکار جب خلاف شرع، بھائی صبا کے مسئلے میں للأخ الصبا۔ یہ سجدہ اتفقت الامہ ان السجود لآدم لم یکن کسجود عبادہ۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن السجود عبادہ، وانما كان على احد الوجهين، اما للتعظیم كالتكفي والانحناء كما هو عند الاعاجم، واما هو كان قبلہ كالسجود للكعبہ وبيت المقدس۔ احکام القرآن ابن العربی جلد 1 صفحہ 16۔ وقد نسخ اللہ جمیع ذلك فی هذه الامہ، اس امت میں کسی قسم کا سجدہ مخلوق کا جائز نہیں ہے، یہ سب کے سب شرائع من قبلنا میں تھے۔
چونکہ سجدے کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے، فولوا وجوہکم شطرہ، اور اس وقت کوئی قبلہ و کعبہ نہ تھا، اس لیے آدم ملائک کے سامنے کعبہ اور قبلے کی طرح تھا، سجدہ حقیقت میں خدا کا تھا، تعظیم آدم کی مقصود تھی۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن کسجود عبادہ وانما کان علی احد الوجہین، اما کالسلام بالتکفی والانحناء والتعظیم، واما کان قبلۃ کالسجود للکعبہ وبیت المقدس، وهذا هو الاقوى لقوله تعالی فقعوا له ساجدین، سورۃ حجر۔ وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی هذه الملہ، اس امت میں تمام قسم کے مخلوق کے سجدے ناجائز۔ احمد رضا خان بریلوی نے ایک رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ، الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، کہ احترام اور تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کا ناجائز اور منع ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھائیے دونوں اس میں سے کھل کر، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام جب تعظیم اور احترام ملائک سے فارغ ہوئے، ملائک سے اللہ نے ان کا ادب کرایا، تو آدم علیہ السلام کان یستوحش، روح المانی میں ہے، تنہائی محسوس کرتے تھے، تنہائی، سو رہے تھے، بائیں کروٹ پر ہو گئے، پسلی سے پسینے آئے، دیکھا تو ایک حسین جمیل نوجوان لڑکی ہٹی کٹی خوب خوشفاش بیٹھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام اٹھے، بڑے خوش ہوئے، پوچھا من انتے، انہوں نے کہا امرأ، لے کیوں تیرا نام امرأ ہے؟ لأنها تتکلم بالمرارہ، ایک بات اچھی دو دوسری کڑوی، عورتوں کی عادت ہے، بہت محبت میں آ جائے گی تو وہ ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرے گی۔ کہا مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا ہوا، لے کا لأنی خلقت فی الہوا، ہوا میں پیدا ہو۔ فتبسم من فصاحتها، آدم علیہ السلام حیران ہو گئے، بڑی فصیح بلیغ ہے، نہ 4 سالہ نظام پڑھی ہوئی ہے، نہ 8 سالہ، اور سب کچھ جانتی ہے، کمال ہے۔ اللہ اللہ، حق تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ اور آپ کی بیوی، ویزے آواز نیم و محبوبہ درا سرا، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے، اور جنت کے پھل مزے سب کیجیے جہاں تم دونوں چاہو، لیکن ایک درخت کا بتایا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ولا تزال تنحت، تو مسلسل گھٹتا چلا جا رہا، اتنا سا ہو گیا۔ ایک زمانے میں اتنا بڑا دانہ تھا گندم کا کہ 2 ہاتھوں میں پکڑا جاتا ہے، خربوزے کے برابر، اتنے بڑے بڑے دانے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا ایک نہ ایک دن، تو ان کو بڑی فکر تھی۔ سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان نے اچھی شکل میں آ کے انہی کی شکل بنائی ہوگی بدعتی کی، اور کہا قسم وسم کھائی کہ میں تو بڑا بزرگ اور اللہ کا پیارا ہوں، بڑی لمبی تسبیح ہاتھ میں لی ہوگی۔ وقاسمہما، قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اگر اس درخت میں سے کھا لیا تو یا تو ہمیشہ رہو گے اور یا یہ کہ فرشتے بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے بات مان لی،
شاوروہن وخالفوہن، عورتوں سے مشورہ کرو لیکن خلاف کرو، کیونکہ ان کی باتیں جب بھی مانی گئی شرمندگی اٹھانی ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں امور النساء میں عورت معتبر ہے، امور الرجال میں عورت معتبر نہیں۔ ناحق عورتوں کو دفتر کی طرف لے آئے، کارخانے میں گھسیٹ کے لے آئے، عورت تو گھر کے ساتھ جچتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ اب عورتیں کہتی ہے کہ ہم اور آگے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے جنرل صاحب نے ان پر بڑا احسان کیا، کہا عورتوں کا بہت حق ہے، عورتوں کے حقوق زبردست ہے، کیا جب چاہے زنا کر لے، جب جس کے ساتھ چاہے زنا کر لے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں فرق کا تو یہ مطلب ہے، گویا عورتوں کے حقوق سوائے زناکاری کے اور کسی کام میں نہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ۔ یہ تو بدچلن عورتوں کے حقوق ہے۔ نیک چلن عورتوں کے حقوق تو یہ ہے کہ ان کو اپنے خاوند کے علاوہ نہ کوئی دیکھے اور نہ کوئی ہاتھ لگائے۔ ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں اور کھائیے دونوں اس میں سے کھل کر، رغدن وسعن، رغید وسیع کو کہتے ہیں رغید۔ کھانے پر دو وقت پابندی ہے، یا تو کھانا لذیذ نہ ہو یا لذیذ ہو لیکن معدہ برداشت نہ کرے۔ تو جنت میں دونوں ماحول ہے، ایک تو پھل بہت اعلیٰ ہے، کھانے عمدہ ہے، اور دوسرا وہاں درد تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے، پس ہو جاؤ گے دونوں نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ ایک درخت کا بتایا کہ اس میں سے نہ کھانا، ان دونوں نے کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جس وقت ان دونوں نے درخت میں سے چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کھل گئی ان کی شرمگاہیں۔ توبہ، ناجائز کھانے سے پردہ چلا جائے گا، بے احتیاطی کرنے سے کھانے میں حیا نہیں رہے گی، حلال خوری سے حجاب، حیا اور پردہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جنت کون سی ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں، اور یہی رائے مودودی صاحب کی بھی ہے، کہ یہ جنت اس وقت ہی بعد میں فنا کر دی گئی، پھر اس کا ذکر کا کیا فائدہ ہے جب وہ جنت ہے ہی۔ جنت کا فائدہ تو تب ہے کہ جس دنیا کو جس جنت کی تبشیر دی جا رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ وہ جنت موجود ہو۔ خدا تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اس جنت میں بھیجنا اور اس جنت میں بھیجنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عالم یہ عالم سب ایک عالم ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت قائم کرنا ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم وقت۔ دوسری تیسری جنت کی باتیں کرنا اللہ کی قدرت قاہرہ اور باہرہ پر نظر نہ ہونا ہے۔ وہی جنت ہے جس جنت کا پیغام ایمان و عمل والوں کو وحی اور نبوت کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دانے کو آدھا کیا، آدھا خود کھایا، آدھا آدم کو دیا، اور اس کے بعد تقاضا پیدا ہوا قضائے حاجت کا۔ کپڑے جب اتار دیے تو پھر پہن نہ سکے، خود بخود جنتی لباس جسم سے نکلنے لگا، اور قضائے حاجت کے لیے ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس ہٹا دیے دونوں کو شیطان نے وہاں سے۔ اذل یذل، بڑے مقام سے ہلا دینا۔ ذل یذل فتذل قدم بات ثبوت ہے، ذل یذل ضرب یضرب باب سے ڈگ جانا، ہل جانا۔ پس ہٹا دیے دونوں کو شیطان نے اس جنت سے۔ فاخرجہما، پس نکال دیے دونوں کو، مما ان نعمتوں سے، کانا فی جن میں وہ تھے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَإِن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ شروع ہو رہا ہے۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور سامان ہے ایک وقت تک۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر ہندوستان اتارا، سرندیپ میں، سیلون میں ایک جگہ ہے، اور حضرت حوا کو جدے میں بھیجا، جدہ مانا دادی، اور دونوں کی ملاقات 40 سال بعد عرفات میں ہوئی ہے۔ عرفات جان پہچان کی جگہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کلمے، پس توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ وہ کلمات جو آدم نے سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بعض روایات تفسیر میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس کے دو طرق ہیں، ایک ضعیف ہے اور ایک قوی ہے۔ وسیلے کے قائلین نے اس کے جواز و اس بات کا قول کیا ہے، والمسألة ستأتي في محلها أيها الطالب لا تعجل فإن العجلة من الشيطان وأنت عبد من عباد الرحمن قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے۔ حضرت آدم و حوا دو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف بیوی کو کہا، قال لأہلہم کثوا، گھر والی سے کہا ٹھہرے رہو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، لعلی آتیکم منہا بقبس۔ ایک بیوی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ احترام و ادب میں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے مل کر۔ آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ مور کو بھی نکالا، کیونکہ مور جنتی پرندہ تھا اور شیطان اس کے پیروں میں لپٹ گیا، وہ جنت چلا گیا، وہاں شیطان سام کی طرح اتر گیا اور آدم و حوا کو بہکایا۔ حضرت شیخ الہند نے بھی فوائد کے اندر اس کو قبول کیا ہے تفسیر کے درجے میں۔ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، رواہ البخاری، جلد ثانی۔ اللہ اللہ، بنی اسرائیل سے بات روایات جائز ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس جب کبھی آئے تمہارے ہاں میری ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اتباع کیا میری ہدایت کا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے جب بھی ذکر کیا فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ شیطان جنت چلا گیا۔ جنت شیطان کہاں جا سکتا ہے؟ وسوسہ ڈالا ہے۔ سیاسی لیڈر جیل میں ہوتا ہے اور ہنگامے روڈوں پہ ہوتے ہیں، شیطان باہر ملکوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دھماکے پاکستان میں کہیں بھی ہو جاتے ہیں۔ وسوسے ڈالتے ہیں وہاں سے۔ یہ نعم عامہ کا بیان تھا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا خلیفۃ الارض بنا کر، مسجود ملائک بنایا، آدم کو داخل جنت کیا، آدم کی توبہ قبول کی۔ یہ نعم عامہ ہے۔ کیا ہے؟
عام نعمت ہے کیونکہ تمام بنی آدم کے لیے اب نعم خاصہ کا بیان